تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ آیت کا مفہوم واضح ہے۔ حضور نے سوتے وقت یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، آپ بھی اسے یاد کر لیں اور سوتے وقت یہ دعا مانگ کر سویا کریں۔ بِاسْمِکَ رَبِّی وَدَعْتُ جَنبِی وَبِکَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِی فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا اس اثنا میں کہ اگر تو میری روح قبض کر لے تو اس پر رحم کرنا، اور اگر واپس کرنا تو اس کی اس سے حفاظت کرنا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ توفا کا لغوی معنی ہے کسی کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لینا۔ اس توفی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے روح کو اپنے قبضے میں کرنا اور دوسرا عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے۔ پہلی صورت میں اس کا معنی موت ہوگا، دوسری صورت میں یہ نیند کے معنی میں مستعمل ہوگا اور یہ عموم مجاز ہوگا۔ سورہ زمر آیت نمبر 43۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ ترجمہ۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی؟ پوچھئے اگرچہ وہ مزعومہ سفارشی کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل و شعور رکھتے ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ یعنی یہ مشرک بھی عجیب دماغ کے لوگ ہیں کہ ایسے معبودوں کو انہوں نے اپنا سفارشی فرض کر لیا ہے جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں اور عقل و فہم سے بھی بالکل کورے ہیں۔ یہ ان کے پتھر، لکڑی کے بت اور تانبے پیتل کے اصنام تھے جو بے جان ہونے کے باعث ہر قسم کے فہم و شعور سے اور قوت و اختیار سے محروم تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 44۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے سب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ شفاعت کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کے اذن کے بغیر تو کسی کی مجال نہیں کہ لب کشائی بھی کر سکے، اور ان کے معبودوں کو تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، یہ کیسے ان کی شفاعت کریں گے؟ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا دوسروں کا تو اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، ان کے چہروں پر افسردگی چھا جاتی ہے، اور جب کسی محفل میں ان کے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کے چہرے خوشی اور فرط مسرت سے دمکنے لگتے ہیں۔ اشمئزت یعنی دل کا نفرت کرنا اور گھٹ جانا۔ ہمارے بعض مہربان اپنی شوخی مزاج سے مجبور ہو کر اس آیت کو خوب جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم کے ثناخوانوں
اور اولیاء اللہ کی مدح سرائی کرنے والوں پر اس آیت کی تطبیق کرتے ہیں۔ جوش خطابت میں ان کے منہ شریف سے جھاگ اڑ رہی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ سنی، یہ بدعتی، یہ چشتی ہر وقت نبی کی توصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں، ہر وقت اولیاء کرام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان حضرات والا صفات سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن کریم کی ان بے شمار آیات کو نکال دیجئے جن میں قرآن کریم نازل فرمانے والے نے اپنے انبیاء خصوصاً سید الانبیاء، اس کے صحابہ کرام اور اس کے غلاموں کی تعریف و توصیف کی ہے۔ پھر ہم کشتگان خنجر تسلیم پر مشق سخن فرمائیے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم سورہ والضحیٰ، علم نشرح، الکوثر کی تلاوت کو نمازوں میں ہی بند کرانے کا حکم صادر فرما دیجیے اگر آپ ایسا کرنے کی سکت رکھتے ہیں، ورنہ جب تک یہ روح پرور آیات اور یہ ایمان افروز نورانی صورتیں قرآن میں موجود ہیں، اس الزام سے آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ خدا را غصے سے اتنے بے قابو نہ ہو جایا کریں کہ حق و صداقت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 46۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: آپ عرض کیجئے اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، اے جاننے والے غیب اور شہادت کے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 47۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ان کے پاس جنہوں نے شرک کیا زمین میں جو کچھ ہے سب ہو اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تو چاہیں گے کہ بطور فدیہ ادا کر دیں اسے برے عذاب کے عوض قیامت کے دن، اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ آج تو یہ ایک دمڑی پر جان دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے انہیں کہا جائے تو مرنے لگتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب عذاب الہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، اس وقت اپنا زندگی بھر کا سرمایہ فدیہ کے طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ دنیا کے سارے خزانے بھی اگر ان کا بس چلے تو اپنی جان بچانے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ اس وقت ان کی صرف ایک ہی آرزو ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، خواہ انہیں کتنا ہی تاوان ادا کرنا پڑے۔ سورہ زمر آیت نمبر 48۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر وہ برے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 49۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے دی گئی ہے اپنے علم و فضل کے باعث۔ اے غافل، یوں نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، لیکن جب اسے اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور ہم اس پر اپنی گوناگوں رحمتوں کا میਂہ برسا دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی قابلیت اور مہارت کا نتیجہ ہے۔ میرے جیسا نالائق فائق انسان اس خوشحالی کا مستحق ہے۔ یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ کار، یہ بچے اور بیوی، زندگی کی ساری سج دھج اور رونقیں میں نے اپنی ذاتی کاوش اور محنت سے حاصل کی ہیں۔
مجھ پر کسی کی عنایات نہیں۔ یہ شخص فریب خوردہ ہے، حقیقت حال سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ ہم اس کو یہ ساری راحتیں اس لیے بخش رہے ہیں کہ اس کا امتحان لیں۔ غم و اندوہ کے زمانے میں جس رب کریم کو وہ ہر وقت یاد کیا کرتا تھا، اب عیش و آرام کے زمانے میں بھی وہ اپنے منعم حقیقی کو یاد کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں؟ لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کی طرف خیال ہی نہیں کرتے اور یوں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 50۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جب ہم نے انہیں پکڑا تو نہ فائدہ پہنچایا انہیں مال و دولت نے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ ایسی بے سر و پا باتیں اس سے پہلے بھی فریب خوردہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ناشکری کے باعث ان سے وہ نعمتیں چھین لی گئیں اور انہیں ہولناک انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ پھر نہ ان کی علمی قابلیت اور دانش مندی ان کو ہماری گرفت سے بچا سکی اور نہ ذاتی جد و جہد انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی۔ سورہ زمر آیت نمبر 51۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ترجمہ، پس جو برے کام انہوں نے کیے ان کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے انہیں بھی عنقریب اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 52۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ عطا فرماتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ یقیناً اس تقسیم رزق میں اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ رزق کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی کو مجال اعتراض نہیں۔ اس تقسیم رزق میں بھی اس کی حکمت کی صدہا نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں نور ایمان ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔